میرا سوال یہ تھا کہ ہمارے موبائل کے اندر جو کلمات وغیرہ یا آیتیں آتی ہیں قرآن شریف کی، یہ ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں میسج وغیرہ کے اندر، تو یہ صحیح ہے یا نہیں؟ ڈیلیٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اصل میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے جیسے قرب قیامت کی بعض نشانیوں میں سے یہ نشانی بتائی جاتی ہے کہ قرآن پاک اٹھا لیا جائے گا، تو اس میں یہ سمجھتے ہیں کہ ڈیلیٹ کرنے کا شاید یہ مقصد ہے. تو ایسا ہرگز نہیں ہے. اب یہ تو پھر یعنی مسلمان پر ایسا جبر ڈال دینا ہے کہ جس کا وہ جو ہے محتمل نہیں اٹھا نہیں سکتا اس کو. وہ اب اتنے سارے میسیج آگے قرآن آیت کے کہ بھر گیا اس کا ان باکس، اب اس کے جو ضرورت کے آنے کے ہیں وہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ رہ جائیں گے اگر اس طرح کی وہ صورت ہم پیدا کریں گے. تو بہرحال اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ بندہ قرآن آیات کے احادیث طیبہ آئیں تو ان کو ڈیلیٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، فارورڈ کرنے کے حوالے سے بھی کوئی مدنی پھول؟ فارورڈ کرنے کے حوالے سے دیکھیں یہاں جو ہے نا وہ بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ ہمارے یہاں جو ایس ایم ایس آتا ہے وہ آگے فارورڈ کر دیا جاتا ہے. امیر اہل سنت اس حوالے سے کئی بار ترغیب دلا چکے ہیں کہ ہر ایس ایم ایس چاہے وہ دینی ہو اس کو فارورڈ کرنا جو ہے یہ ایسے ہی درست نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے آپ کسی عالم دین سے مشورہ لے لیں. بعض اوقات جو ہے وہ بات ایسی ہوتی ہے کہ بالکل غلط ہوتی ہے اور اس کو اسلامی رنگ دیا ہوا ہوتا ہے، اور بعض اوقات حدیث ہوتی ہے جو سرے سے حدیث نہیں ہوتی، علماء نے اس کو موضوع کا ہوتا ہے، من گھڑت کا ہوا ہوتا ہے، اس کو آگے سے آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں. تو طرح طرح کے ایس ایم ایس جو ہیں وہ آگے کرتے ہیں. صحیح بھی ہوتے ہیں ان میں بعض، لیکن اب صحیح اور غلط کی پہچان ہر ایک نہیں کر سکتا. تو اس لیے اس کی معلومات جب آپ علماء اہل سنت سے لے لیں گے، کسی مستند عالم دین سے لیں گے، اس کے بعد پھر آپ آگے بڑھائیں گے تو انشاءاللہ ثواب کے مستحق ہوں گے. اچھا، کوئی دینی میسج فارورڈ کرنا چاہتا ہے، اس کو شوق ہے کہ وہ اس طرح بھی دین اسلام کی تبلیغ کرے اور یہ اچھا ذریعہ ہے، تو کیا طریقہ اپنا ہے وہ؟ اس کا بہتر ذریعہ تو یہ ہے کہ علماء اہل سنت کی جو کتب لکھی ہوئی ہیں، جیسے آسان ہمارے زمانے میں امیر اہل سنت کی کتابیں ہیں، تو اس میں سے جیسے فیضان سنت میں سے یا غیبت کی تباہ کاریوں میں سے اس میں جس طرح لکھا ہوا ہے بعین ہی ویسے ہی لکھ لے، اور کوشش کرے کہ اس کو جو لکھنا ہے وہ اردو کے اندر لکھے. ٹھیک ہے، اس کو لکھے اور اس کے نیچے اسی کا حوالہ دے کے پھر آگے اس کو وہ فارورڈ کر دے، تاکہ کوئی اور دیکھنا بھی چاہے تو وہ اس مقام کو دیکھ لے.